سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا یہ چھوٹا سا مختصر اور پرتاثیر عمل جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے معمولات زندگی میں تھا، اور یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی ولایت کا راز ہے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا مختصر عمل۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، اور خاص طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے، اور خاص طور پر غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑائیں کہ اللہ رب العزت ہماری بے حسی کو، ہماری اس مجرمانہ غفلت کو، ہمارے اس جرم عظیم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہمارے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا نہ برسائے۔ تو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جو ہیں، اس کے اندر پورا حفاظت کا نظام ہے، اور اس کے اندر پورا ولایت کا نظام ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا پورا نظام ہے، اور اس کے اندر تسخیر کا، محبت کا، خیر و برکت کا ایک نظام ہے، روحانی جسمانی بیماریوں شفا کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، اور بہت بڑے امام اور اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک دفعہ اپنی مجلس کے اندر اور اپنے درس و تدریس کے اندر مشغول تھے، بہت سارے شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت شبلی رحمہ اللہ وہاں پر آئے، اور حضرت شبلی جو تھے وہ ان کے وقت کے ایک مجذوب، جن کو عام لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کوئی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ان کا ایک بلند مقام اور بلند ایک مرتبہ تھا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ جب ان کی مجلس میں تشریف لائے تو وہ اپنی نشست سے حضرت ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کے حضرت شبلی کو اپنی باہوں میں لیا اور ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، اور ان کو اپنی نشست کے اوپر ساتھ بٹھایا اور ان کو کچھ کھلایا پلایا، ان کا اکرام کیا، ان کی مہمان نوازی کر کے ان کو رخصت کیا۔ جب وہ چلے گئے تو اہل مجلس جو تھے، ان کے جو شاگرد تھے، جو اور لوگ ان کی مجلس میں ان کے درس و تدریس کے اندر شریک تھے، ان کی واعظ و نصیحت سن رہے تھے، وہ رہ نہ سکے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس شبلی کا، اس مجذوب کا آپ نے ایسا اکرام کیا، اس کے ماتھے کا بوسہ دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خود بوسہ نہیں دیا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کے اندر زیارت کی اور یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف حلقہ بگوش بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر حضرت شبلی آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی باہوں میں لیا اور ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ اعزاز اور اکرام آپ نے فرمایا، ان کا کون سا خاص عمل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شبلی ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری دو آیات میرے اوپر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ساتھ درود شریف اس کے بعد پڑھتا ہے، میری بارگاہ اقدس کے اندر سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا ہدیہ بیچتا ہے اور ساتھ درود و سلام کا ہدیہ بیچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے ان کا اعزاز کیا کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائی، اور زیارت کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی برکت سے ان کا وہ اعزاز فرمایا ہے، اس لیے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ ہر نماز کے بعد ایک واقعے کے مطابق 7 بار، ایک واقعے کے مطابق 3 بار، لیکن 7 بار کا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جو 7 بار صبح 7 بار شام سورۃ توبہ کی آخری آیت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے سارے غم اور ہم کے لیے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے، فکروں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقے سے، بیماریوں سے، رسوائیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بھی صبح شام نہیں تو ہر فرض نماز کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے درود شریف 1 بار، درود ابراہیمی، اس کے بعد 7 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کے فوراً ہی 7 بار آپ نے چھوٹا سا کوئی درود شریف ملا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کریں، اور استحضار کے ساتھ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر میرا یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا پڑھا ہوا عمل اور درود شریف کا پڑھا ہوا عمل ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش فرمائیں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے اور میرے لیے دعا فرمائیں گے، کیونکہ جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو شریعت کا حکم یہی ہے اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کو دعا دو، اگر وہ تحفہ دے تو اس سے بڑھ کر اس کو
तोहफा दो। तो हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर हदियतन तोहफतन द्रूशी भेजेंगे, सूरत तौबा की आखिरी दो आयत भेजेंगे, तो आका अलैहिस्सलाम जवाबन हमारे लिए भी रहमत खैर की दुआ फरमाएंगे। और अगर हमारे दुआ गो हमारे आका अलैहिस्सलाम हो गए तो हमें और क्या चाहिए। इसके अंदर पूरा वलायत का निज़ाम है। बड़े बड़े औलिया कराम को मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा कि सूरत तौबा की आखिरी दो आयत जो है वो उनका विर्द जुबान थी। और एक भी बंदा आज तक हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि जिसने सूरत तौबा की आखिरी दो आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो और इसको मोहब्बत और अकीदत के साथ विर्द जुबान कर लिया हो और दुनिया के अंदर उसका कोई मसला बाकी रह गया हो जो हल ना हुआ। इतना बड़ा इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक गैबी तकवीनी निज़ाम है। तो आप ये औलिया कराम का जो अमल है, खास तौर पर छोटा सा अमल है, मुख्तसर सा अमल है, इसको जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। नमाज की पाबंदी करें, नमाज के साथ ही 7 बार इसको पढ़ें, सूरत तौबा की आखिरी दो आयत को, और इसके फौरन बाद कोई सा भी मुख्तसर दुरूद शरीफ अपनी मर्जी के मुताबिक साथ लगा लें, आका की बारगाह अक़दस के अंदर पेश करें और अपने लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।